بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پچھلے پروگرام میں 2648 نمبر حدیث پاک بیان کی تھی۔ حضرت عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ فتح مکہ کے غزوہ میں ایک عورت نے چوری کی، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسے لایا گیا، آپ کے حکم سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس نے بہت اچھی توبہ کی اور اس نے شادی کر لی، اور وہ اس کے بعد بھی آتی تھی اور میں اس کی ضرورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کرتی تھی۔ اس پر ہم کلام کر رہے تھے کہ چوری کسے کہتے ہیں، اور یہ اسلام نے جو چوری کے بدلے میں ہاتھ کاٹنے کی سزا رکھی ہے، اس پر ہم نے کلام کیا۔ پچھلا پروگرام اگر آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ ڈل جاتا ہے تو انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں اس نے بہت اچھی توبہ کی، یعنی اس نے اپنے آپ کو گویا کہ حد جاری کرنے پر پیش کیا، وہ حد جاری ہو گئی، وہ توبہ کر لی اس نے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو گئی۔ ہمارے فقہ حنفی کے اندر اگر حد جاری ہوتی ہے تو اس کو توبہ نہیں کہتے، یہ کفارہ بنتا ہے آدمی کے گناہ کا، یعنی آخرت میں اب اس چوری پر کوئی سزا نہیں ہوگی، لیکن چونکہ اس نے ایک اللہ کے حق میں کوتاہی کی تھی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو توبہ ضرور کرنی ہوگی۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ سابقہ زندگی میں کیے گئے کسی بھی گناہ پر انسان صحیح ندامت اور شرمندگی محسوس کرے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فقط اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ ارادہ کرے کہ یہ گناہ آئندہ میں کبھی نہیں کروں گا۔ جب وہ یہ ارادہ کر لے گا تو یہ گناہ اس کا بالکل معاف ہوگا۔ تو حد کا اجرا فقہ حنفی کے روشنی میں آدمی کے گناہ کا کفارہ بنتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں گرفت سے بچنے کے لیے کہ آخرت میں اس کی بالکل گرفت نہ ہو، اس کو توبہ الگ سے کرنی ہوگی۔ تو کہتی ہیں اس کے بعد اس نے شادی کی اور پھر وہ آتی تھی اور میں سرکار کی بارگاہ میں اس کی ضرورت پیش کر دیا کرتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان چوری سے کسی بھی گناہ سے توبہ کر لے تو پھر یہ نہیں کرنا ہے کہ ہم اس پہ ٹونٹنگ کریں، پھر ہم اس کو حقیر سمجھیں، پھر اس کو اپنی صحبت میں بیٹھنے کے قابل نہ سمجھیں۔ یہ بڑا غلط رویہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ اگر کسی کا گناہ ظاہر ہو جائے، مثلا کسی نے زنا کر لیا، کوئی کسی عورت کے ساتھ پکڑا گیا، کوئی عورت غلط کام کرتے ہوئے پکڑی گئی، تو اس کے بعد اس کا معاشرے میں جینا حرام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ غلط کام ہے اور بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور شرعی لحاظ سے قانونی اعتبار سے سزا کا اجرا بھی ہونا چاہیے، لیکن کیا اس کے بعد ایک شخص سے ہم اس کے جینے کا یا عزت کے ساتھ جینے کا حق سلب کر سکتے ہیں؟ اس کی شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے۔ جتنے میرے بھائی بہن مجھے سن رہے ہیں، خصوصاً میری محترم بہنیں، کہ بعض وقت خاندان میں کسی عورت کا کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو نہ شادی میں بلاتے ہیں، نہ اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، بلکہ کہیں نظر آ جائے تو اس پہ طنز کر دیتے ہیں اور اسے بھری محفل میں ذلیل کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ایسے شخص کو اس کے ایسے گناہ پر شرم دلائی جس پر وہ توبہ کر چکا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس شرم دلانے والے کو اس میں مبتلا کر دے گا۔ تو اس لیے ڈرنا چاہیے۔ کون گناہ گار نہیں ہوتا، مجھے یہ بتائیے؟ بعض اوقات جو منہ بھر بھر کے بول رہے ہوتے ہیں نا، ارے بھائی یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، خود ان کے کارنامے ایسے ہوتے ہیں، اللہ نے بس پردہ رکھا ہوتا ہے، ورنہ یہ کارنامے ظاہر ہو جائیں تو پھر پتہ چلے۔ تو اس لیے یہ نہ سوچیں کہ میرا تو کارنامہ ظاہر نہیں ہوا، میرا تو اللہ نے پردہ رکھا ہے، اس کا پردہ فاش ہوا تو اب میں اس کے ساتھ کیسا بھی ذلت آمیز سلوک کروں، بالکل غلط۔ انہیں سیکھنا چاہیے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں اس کے بعد اس نے شادی کر لی، پھر وہ آتی تھی اور میں اس نے جیسے حاجت پیش کی تو میں سرکار کی بارگاہ میں اس کی سفارش کر دیا کرتی تھی۔ اس کا مطلب اس کو عزت دی ہے، اس کو احترام دیا ہے، اور ایسا شخص پھر دوبارہ کبھی گناہ کی طرف نہیں جاتا جب وہ جانتا ہے کہ مجھے عزت اور احترام ملا ہے میرے توبہ کرنے کی وجہ سے، تو پھر وہ ادھر کو نہیں جائے گا۔ ہم بعض اوقات چور کو چور بنا کر رکھتے ہیں، ڈاکو کو ڈاکو بناتے ہیں، کڈنیپر کو کڈنیپر بناتے ہیں، ڈرگز فروخت کرنے والے کو اسی کے گناہ کے اوپر قائم رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم معاشرے میں ایسا منفی رویہ قائم کرتے ہیں۔ تو ایک آدمی کہتا ہے یار اگر میں گناہ چھوڑ کے اچھا بن بھی گیا، لوگ تو پھر بھی مجھے جینے نہیں دیں گے، عزت تو ملنی نہیں ہے، اب کرتے ہی رہو۔ تو یہ آپ نے اس کو غلط کیا ہے نا۔ اگر کوئی عورت کوئی خراب قسم کا پیشہ کرتی ہے، بالکل غلط کرتی ہے، لیکن وہ کیوں توبہ کر کے اس طرف نہیں آتی؟ کتنی عورتوں کے آپ دیکھ لیجئے، یہ آپ کو اس طرح کی معاملات ملیں گے کہ وہ کہتی ہیں کہ اب نہ خاندان میں ہمیں کوئی قبول کرے گا، نہ لوگ قبول کریں گے،
اور ہر طرف طنز اور دیگر چیزیں ہوں گی تو وہ اسی گندگی کے اندر پھر زندگی گزارنے پر مجبور ہوتی ہیں۔ یہ غلط رویہ ہے۔ ہاں، ایک شخص کو آپ موقع دیں، اسپیس دیں، وہ توبہ کرے، اچھا ہے گناہوں کی دلدل سے باہر نکلے۔ چلے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اسے سب لوگ جانتے ہیں اگر یہ اس طرح کا تو اس کو بھری محفل میں بلا لیں، کہ لوگ بعض اوقات تنفر محسوس کرتے ہیں، نفرت محسوس کرتے ہیں، لیکن اکیلے میں یا ویسے ہی کبھی گھر میں کوئی آ گیا تو اس سے ایسا حقارت والا سلوک تو نہ کریں کہ جس کی بنا پر، جبکہ وہ تائب ہو چکا ہو، یہ میں کہہ رہا ہوں جبکہ تائب ہو چکا ہو۔ اگر ابھی گناہ جاری ہے تو پھر تو بالکل ملنا بھی منع ہے، قطع تعلق کر لیں، لیکن اگر وہ تائب ہو چکا ہے تو یہ حقارت والا سلوک نہ کریں، کیونکہ اگر آپ اس کے ساتھ نہیں کرتے، بہرحال کسی اور کے ساتھ کر رہے ہیں، ایسے لوگ جب دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار اپنی بھی کوئی عزت نہیں رہے گی، آئیں گے نا تو یہی حال ہوگا، تو شیطان کہتا ہے کہ پھر تم اسی گناہ کے اندر لگے رہو۔ یہ غلط چیز ہوتی ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بہترین اس حدیث میں ہمیں سبق دیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو اب اس کی تھوڑی اور شرح سمجھ لیں، یہ جو عورت تھی، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں بیان فرمایا کہ جس عورت نے چوری کی تھی اس کا نام فاطمہ بنت اسود ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی چوری اپنی شرائط کے ساتھ ثابت ہو گئی تو آپ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ نے کہا کہ یہ بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، تو حضرت اسامہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت چہیتے تھے، آپ کی سرکار آپ سے بڑی شفقت فرماتے تھے، تو سوچا کہ حضرت اسامہ سے سفارش کروا دیتے ہیں کہ کم از کم اس کا ہاتھ نہ کاٹیں، ویسی کوئی سزا جاری کر دیں۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کوئی معاذ اللہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی غلط کام میں تعاون کرنا چاہ رہے تھے، ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر یہ بڑے خاندان کی ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی نرم رویہ اختیار کیا جائے گا تو پورے خاندان کی ہمدردی اسلام کی طرف ہوگی اور اس سے اسلام کو تقویت ملے گی۔ یہ پازیٹیو ان کی سوچ تھی۔ تو یہ روایت میں آتا ہے، امام بخاری نے ہی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ قریش کے لیے یہ بات بہت سنگین تھی کہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کون سفارش کرے گا؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لاڈلے ہیں، ان کے سوا ان کی سفارش کی جرات کون کر سکتا ہے؟ بس انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سفارش کی، یعنی حضرت اسامہ نے سفارش کی، تو سرکار نے فرمایا کہ تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے متعلق سفارش کر رہے ہو؟ پھر آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگو، تم سے پہلے لوگ اس لیے گمراہ ہو گئے تھے کہ جب کوئی معزز آدمی چوری کرتا تو وہ اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی غریب آدمی چوری کرتا تو وہ اس پر حد جاری کر دیتے تھے۔ یہ تو فاطمہ بنت اسود ہے، اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو ضرور محمد اس کا ہاتھ کاٹ دیتے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، 6788 نمبر حدیث پاک ہے۔ اس کا مطلب ہے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین مثال قائم کی اور فرمایا کہ اگر میری سگی بیٹی بھی ایسا کرتی تو میں اس کے لیے بھی یہ حکم جاری کرتا، یعنی فرض کر لے اگر ایسا ہوتا۔ ویسے تو یہ محال ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگر گوشہ رسول سے اس طرح کا کوئی معاملہ ہو، لیکن یہ ہمیں سمجھایا گیا کہ جب حد جاری ہو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون نافذ کرنا ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم کا اجرا مقصود ہو، پھر وہاں تعلقات نہیں چلتے ہیں، پھر وہاں پر تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو سخت کر کے اور وہی حکم جاری کرے جو غیر کے لیے کرتا ہے، چاہے اپنا سگا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اگر یہ ہماری چیزیں رائج ہو جائیں معاشرے کے اندر، پھر دیکھیں کیسے برائیاں دور ہوتی ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ اپنے گناہ سے بچ جاتے ہیں، خطاؤں سے بچ جاتے ہیں، سزاؤں سے بچ جاتے ہیں، اور کوئی بھی بیچارہ غریب ہوتا ہے، 1-2 روپے کی مونگ پھلی چرا لے گا، ایک بھٹا چرا لے گا تو اس کو سزا مل جائے گی، اور باقی معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ 2649 نمبر اگلی حدیث ہے، حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ حکم دیا کہ جس نے زنا کیا اور وہ شادی شدہ نہیں تھا تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اس کو 1 سال کے لیے شہر بدر کیا جائے گا، جلا وطنی کی جائے گی۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں وہی ہے، یہ پہلے حدیث گزر چکی ہے، یہ 2314 نمبر حدیث پاک تھی جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن عظیم میں زانی شادی شدہ مرد اور زانی اور زانیہ
غیر شادی شدہ مرد و عورت کی سزا بیان کی ہے وہ مطلب اس میں جلا وطنی کی قید نہیں ہے، اور یہ ہے خبر واحد، اور خبر واحد سے قرآن پاک پہ زیادتی کرنا جائز نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ یہ حدیث میں آیا تو اب کیا کرنا ہوگا؟ تو اصل یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرتے ہیں تو ان کو رجم کرنے کا حکم ہوتا ہے شرعی لحاظ سے، یعنی پتھر مار کر ہلاک کر دینا۔ اور یہ پہلے بھی میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ پہلے تو زنا کا ثبوت ہی بہت مشکل ہے، یا تو گنہگار خود اقرار کرے کہ میں نے زنا کیا ہے، اور یا پھر کم از کم 4 گواہ جو 4 مرد ہوں اور وہ آ کر ایک جیسا بیان دیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ دونوں زنا کر رہے تھے، اور ٹائم بھی بتائیں، الگ الگ ان سے انٹرویو کیا جائے گا یا انویسٹیگیشن کی جائے گی، جرح کی جائے گی۔ اگر سب ایک جیسا منظر بتائیں، ایک جیسا وقت بتائیں، ایک جیسا دن بتائیں، تو پھر یہ کہ وہ سزا جاری ہوگی۔ تو اب اقرار کوئی واجب نہیں ہوتا، آ کر اگر اللہ نے پردہ رکھا ہے تو آدمی پردہ رکھے اور تائب ہو جائے، اور 4 گواہ ملنا تو بہت ہی مشکل ہے جن کے بیان ایک جیسے ہوں، تو پھر حد سزا جاری نہیں ہوگی۔ لیکن بہرحال اگر خود اقرار کر لے آ کے مجرم تو پھر پتھر مار کر ہلاک کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ یہ بظاہر سزا بڑی سخت لگتی ہے، لیکن زنا کوئی عام بات نہیں ہوتی، یہ بہت ہی سخت جرم ہے، اس سے نسب مشتبہ ہوتا ہے، اور شریعت نے اسی لیے زانی کے لیے اتنی سخت سزا رکھی ہے۔ اس کا مطلب ہے نگاہ شرع میں یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، اور اس سے بچنا لازم ہے۔ تو لہٰذا سزاؤں کی شدت اور سختی پہ نہ جائیں۔ اگر کوئی ہمارے گھر والوں کے ساتھ ایسا کرے، کوئی ہماری بیٹی کے ساتھ، ہماری بہن کے ساتھ، تو کوئی پسند نہیں کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذرا دوسروں کا جب معاملہ ہو اور بعض اوقات بڑا ہمدردی کا اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے، ذرا اپنے اس پہ بھی دیکھ لیں کہ اگر یہی معاملہ ہمارے گھر کے اندر ہوتا تو کیا ہم نرمی کا سلوک کرتے، یا ہم یہ چاہتے کہ سامنے والے مرد کو بالکل چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، بلکہ ہم کہتے اس کو اور سزا دو، بلکہ بعض تو خود گولی مار دیتے ہیں۔ اس لیے مذہب کی جتنی بھی سزائیں ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے حدود بیان کی ہیں، وہ ہزارہ حکمتوں پر مشتمل ہے۔ ایک دفعہ ایک زانی پہ سزا جاری ہو جائے، اس کے بعد یہ گناہ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ تو بہرحال، اور اگر غیر شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑوں کی سزا ہوتی ہے، اور وہ بھی سر عام لگانے ہوتے ہیں 100 کوڑے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دو سزائیں ہیں، یہ قرآن میں رجم کا ذکر تو نہیں ہے۔ آیت یہ کہتے ہیں کہ آیت ضرور نازل ہوئی تھی، تلاوت منسوخ ہو گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیثوں کے اندر ہے اور اس کا حکم باقی رکھا، اور باقی کوڑے تو قرآن عظیم سے ثابت ہیں۔ اب یہ خبر واحد ہے تو جلا وطنی کی زیادتی قرآن پاک پر نہیں کی جائے گی، لیکن اب اس حدیث کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو علماء نے فرمایا کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کرنے کا حکم سیاستاً دیا ہے، حکمتاً دیا ہے، یعنی صرف اتنا ہی کافی ہے کہ حد جاری کر دیں۔ لیکن اگر کسی کو یہ دیکھیں کہ وہ اپنے گناہ پہ دلیر ہے، سزا جاری ہونے کے باوجود باز نہیں آتا، تو پھر اس کو 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔ ورنہ اگر وہ صرف کوڑے مار، جیسے غیر شادی شدہ ہے، کوڑے لگنے سے ہی وہ گناہ سے بچ جاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے، تو پھر جلا وطن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں۔ باب لا یشہد علی شہادتی جور اذا شہد۔ اگر لوگ کسی ظلم پر گواہ بنانا چاہیں تو وہ گواہ نہ بنے، اس کا باب۔ 2650 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ نے میرے والد سے یہ سوال کیا کہ وہ مجھے اپنے مال سے کچھ ہبہ کر دیں، تحفہ دے دیں۔ پہلے انہوں نے انکار کیا، پھر ان کو خیال آیا تو انہوں نے ہبہ کر دیا۔ میری والدہ نے کہا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی حتیٰ کہ آپ اس ہبہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائیں۔ بس میرے والد نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، اور میں اس وقت لڑکا تھا، یعنی نوعمر تھا، بالغ نہیں تھے۔ بس میرے والد نے کہا کہ اس کی ماں بنت رواحہ نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ میں اس لڑکے کو کچھ تحفہ دے دوں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا اس لڑکے کے علاوہ تمہاری اور بھی اولاد ہے؟ میرے والد نے کہا جی ہاں۔ بس میرا گمان ہے کہ آپ نے فرمایا، یعنی ابھی راوی کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ سرکار نے اس کے جواب میں یوں فرمایا تھا، مجھے ظلم پر گواہ نہ بناؤ۔ یہاں حدیث اتنی ہے، لیکن پہلے آپ کو یاد ہو، یہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ پہلے سرکار نے پوچھا کہ آپ اس کو کیا دیں گے، کہا میں غلام دینا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا آپ کی اور بھی اولاد ہیں؟ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا کہ ان کو بھی غلام دیں گے؟ عرض کی نہیں۔ تو پھر سرکار نے فرمایا مجھے ظلم پر گواہ نہ بناؤ۔
اس کا مطلب ہے کہ ظلم کی صورت کیا بن رہی ہے کہ اپنی ایک اولاد کو کچھ دینا اور دوسری اولاد کو بالکل یا محروم کر دینا، یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ یہ پہلے بھی کتاب الہبہ کے اندر ہماری بات گزر چکی ہے، یہ ذہن میں ایک دفعہ اعادہ کر دیتا ہوں کچھ مسائل کا، کہ اگر ماں باپ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو کچھ دینا چاہیں تو یہ ان کی مرضی ہے، اور نہ دینا چاہیں تو کچھ بھی نہ دیں۔ اولاد مطالبے کا حق نہیں رکھتی۔ وہ بچے ذرا غور سے سنیں، یہ جو ارادہ رکھے ہوئے ہیں یا مطالبہ کر رہے ہیں، بعض بچے کہتے ہیں جی ہماری وراثت ابھی ہمیں دے دیں، بس یہ ہمارا حق ہے۔ نہیں، آپ کا حق تو بنتا ہی نہیں ہے ماں باپ کے مال پر۔ یہ اس وقت بنتا ہے جب والدہ فوت ہوں گی تو ان کے مال پر آپ کا حق بنے گا، یا والد صاحب فوت ہوں گے تب ان کے مال سے آپ کا حق وابستہ ہوگا۔ جب تک ماں باپ زندہ ہیں ان کے مال میں آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ اپنی مرضی سے دینا چاہیں تو الگ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ماں باپ اپنی زندگی میں اپنے اولاد کو کچھ دینا چاہیں تو افضل صورت یہ ہے کہ سب بچوں کو برابر دیں۔ اس میں لڑکا لڑکی کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ 4 کروڑ 4 بچوں میں تقسیم کرنا ہے، 2 لڑکے ہیں 2 لڑکیاں، تو 1 کروڑ سب کو دے دیں۔ یہ افضل ترین صورت ہے۔ اس سے کم افضل صورت یہ ہے جس کو مفضول صورت کہہ لیں، کہ جیسے وراثت کی تقسیم ہوتی ہے اس طرح تقسیم کر لیں کہ لڑکے کو 2 گنا اور لڑکی کو اس کا آدھا، مثلا 2 کروڑ بیٹے کو اور 1 کروڑ بیٹی کو، یہ اس سے کم کی صورت ہے۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ کسی دینی فضیلت کی وجہ سے ایک بچے کو دوسرے پر فوقیت دے سکتے ہیں، جیسے ایک بیٹا عالم دین ہے یا بہت ہی خدمت گزار ہے، اطاعت گزار ہے، دوسرا نافرمان ہے، غیر عالم ہے، تو اس کو زیادہ دے دیا، اس کو کم، یہ بالکل چلے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چوتھی ایک صورت یہ بنتی ہے کہ اگر اولاد آپ کے پیسے کو غلط اور گندے کاموں میں استعمال کرے گی، بیٹا جواری ہے، ہیروئنچی ہے، عورتوں پہ پیسہ اڑاتا ہے، ویسے ہی کھا پی کے ختم کر دے گا، آوارہ دوستوں پہ خرچ کرتا ہے، تو اگر ماں باپ چاہیں تو ایک پیسہ بھی اس کو نہ دیں۔ ایسی صورت میں بالکل گناہ گار نہیں ہوں گے، کیونکہ اس نے خود اپنے آپ کو اس محرومی پر پیش کیا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم نے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔